کالم کا عنوان ہے انسانوں کی اشرافیہ اور انسانوں کا انجام۔ انسان کی تاریخ دراصل انسان کے ہاتھوں انسان پر ظلم اور اس کے استحصال کی تاریخ ہے، باقی سب منہ شگافیاں ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پہ دونوں ملکوں کے پرچم پہلو و پہلو لہراتے ہیں اور قریب ہی ایک بورڈ کے اوپر بہت نمایاں الفاظ میں یہ خوبصورت لیکن ادھورا پیغام لکھا ہوتا ہے، چلڈرن آف اے کامن مدر، یعنی ایک ہی ماں کے بچے۔ میں نے اس خوبصورت جملے کو ادھورا اس لیے قرار دیا کہ یہ رشتہ داری صرف امریکہ اور کینیڈا تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس حقیقت کا اطلاق پوری انسانیت پہ ہوتا ہے۔ اب تک کی تحقیق اور جینیٹک ایویڈنس خالص سائنسی انداز میں اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دنیا کا ہر انسان بنیادی طور پہ ایک ہی خاندان کا حصہ ہے، جسے کچھ صوفیہ نے اللہ کا کنبہ بھی کہا ہے۔ سب ایک ہی ماں باپ کے بچھڑے ہوئے بچے ہیں، لیکن انہیں آج تک اس ثابت شدہ حقیقت کی سمجھ نہیں آ رہی، اور جب رب کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے تو شاید اس اعلان میں انسان کا یہ خسارہ سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا دوسرے انسان کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ میرا یہ پرانا شعر ہے، میں کہ انسان ہوں انسان کا لہو میری غذا، رحم مادر سے چلی ہے یہ روایت میری۔ لیکن یہ انسان عجیب شے ہے کہ قوموں کے درمیان تو کیا، قوموں کے اندر بھی مقابلہ جاری رہتا ہے، اور یہ مقابلہ بھی ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی اصول، قاعدہ، قانون، ضابطہ اور صلہ رحمی موجود نہیں ہوتا۔ جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے، اور مینا کماری بھی اسی کی ہے۔ جیسے جیسے انسان مہذب سے مہذب ترین ہوتا جا رہا ہے، اس کے درمیان مقابلہ کٹ تھروٹ یعنی گردن توڑ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی ایک زمانہ تھا کھوپڑیوں کے مینار بنائے جاتے تھے، اب گردنوں کی کٹائی کا عہد ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ آج کی دنیا کٹ تھروٹ کمپٹیشن کی دنیا ہے، تو یہ گردنوں کی کٹائی کا زمانہ ہے۔ دنیا کی ہر ایجاد اور دریافت کے پیچھے فیصلہ کن فیکٹر صرف اور صرف غلبے کا حصول ہوتا ہے۔ تو انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا کبھی انسان یعنی سیپینس شعور کے اس درجے پر بھی پہنچ سکیں گے جہاں ان کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ ہم نے اپنے ہی کنبے کو برباد نہیں کرنا۔ عقل انسان کی بہترین دوست ہی نہیں بدترین دشمن بھی ہے۔ ایٹم کی دریافت، ڈی این اے کی جینیات، کمپیوٹر کی بائنری لسانیات جیسی محیر العقول دریافتوں نے دنیا کا چہرہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ رہی صحیح کسر مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری کیے دے رہی ہے۔ ٹائم جون 21 سن 2021 کے شمارے کا صرف ٹائٹل ہی دیکھ لیں تو بندے کا سر چکرانے لگتا ہے۔ عنوان ہی ہزار داستان پہ بھاری ہے، اور عنوان ہے "We'll never be the same"۔ لیکن جو معاشرے گندے ہوئے آٹے کی دلدل سے نہیں نکل پا رہا ہے، جن کے لیے روٹی کی پٹ پٹ ہی دنیا کا بہترین میوزک ہے، ان بدنصیبوں کو اس بات کا احساس اور ادراک کہاں ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر اور جینیٹک انجینئرنگ کا الحاق ان کے ساتھ آنے والے سالوں میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ یہ بیچارے تو اپوزیشن پارٹیوں کے الحاق سے آگے نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اب تو یہ دعویٰ بھی بہت عام ہو چلا کہ 20,050 تک انسان چاہے تو صرف حادثاتی موت مرے گا۔ کیچوے کی عمر میں 6 گنا اضافہ کیا جا چکا ہے۔ نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسے خونی ذرات پیدا کیے جا رہے ہیں جو جسم میں داخل ہو کے شریانوں میں رکاوٹ، جراثیموں کا خاتمہ اور سرطان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ دل، گردے، جگر، پھیپھڑوں کے مشینی نیم البدل مارکیٹ میں موجود ہیں۔ چوہے کی پشت پر انسانی کان لگایا جا چکا ہے۔ ہتھنی کے رحم میں قدیم نعمت جانور کے ڈی این اے سے اسے دوبارہ زندہ کرنے پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ پڑھتے، سنتے، دیکھتے ہوئے میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب انسان کے پلے تیر، تلوار، ڈھال، نیزے وغیرہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا تو اس نے اپنے خاندان یعنی باقی انسانوں پہ کیسے کیسے خوفناک مظالم اٹھائے۔
تو جب آج کے مہذب ترین انسان کے ہاتھ بلاؤں سے بھی زیادہ خوفناک تکنیکی حربے اور ہتھیار ہوں گے اور انسانوں کی اشرافیہ مقیم بھی مریخ پہ ہوگی، تو کروڑوں بلکہ اربوں زمینی للوؤں پنجوؤں گاموں ماجوں کا مقام اور انجام کیا ہوگا، جو کہنے کو ایک ہی خاندان کے افراد یعنی انسان ہیں۔ کیا یہ بد نصیب لوگ تب بھی آوے ہی آوے اور جاوے ہی جاوے کی مالا جپ رہے ہوں گے، اور کیا یہ تب بھی ورد کر رہے ہوں گے دیکھو دیکھو کون آیا، چور آیا چور آیا۔ عبد الرحمن خان ہیں بریڈ فورڈ UK سے، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر مسلم لیگ نون میں سے نواز شریف کو مائنس کر دیا جائے یا وہ خود رضاکارانہ طور پہ مائنس ہو جائیں تو اس جماعت کی سربراہی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کیا اس صورت میں یہ پارٹی ملک کی ترقی میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ عبد الرحمن صاحب، کوئی بھی پارٹی اگر تعمیری سوچ کے ساتھ، بے غرضی کے ساتھ، سیلف لیسنس جسے کہتے ہیں، اور جو ہمارے اسلاف کی ایک دنیا تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کا ایک دوست کافی دیر کے بعد وہ جب قافلہ لے کے گیا تھا اس کے فوراً بعد وہ خلیفہ بن گئے اور اپنی مرضی کے خلاف بنا دیے گئے۔ وہ سال ڈیڑھ سال بعد واپس آیا، جب ملا تو ہی واز شاکڈ، اس نے کہا یہ شہزادہ عمر بن عبدالعزیز، تو ہونٹ سوکھے ہوئے اور چہرہ مرجھایا ہوا، تو اس نے کہا کہ عمر کیا ہوا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یار اتنے مسلمانوں کا، اتنے انسانوں کا بوجھ آ پڑا سر پہ، میں کیا کروں؟ اگر یہ لیول ہو تو کوئی بھی پارٹی کر سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی ترم خان ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی جینیس ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجہ بیکاز اس پوزیشن میں آپ کو اچھے سے اچھا مائنڈ مل جاتا ہے۔ ٹیکنوکریٹ سے دنیا بھری ہوئی ہے، بڑا اچھا برائٹ پاکستانی باہر موجود ہے، ان کی منت کریں، ان کو پیمپر کریں، ان کو لائیں، اچھی سے اچھی ایڈوائز آپ کو دے دیں گے۔ یہ جو ہے نا کہ کیا کوئی پارٹی ملک کی ترقی میں، یہ پارٹی بالکل کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتی؟ اچھا، ان کی پرائرٹیز میں رہا نمبر 1 پیسہ، نمبر 2 پیسہ، نمبر 3 پیسہ، اور اس کے بعد ووٹ بینک۔ یہ ووٹ بینک بھی بہت بڑی لعنت ہے، اس کے لیے آرائشی زیبائشی کام کرنے پڑتے ہیں۔ بہرحال آپ کا سوال بڑا سادہ ہے۔ سب سے زیادہ سربراہی کا حقدار، میں چونکہ نون لیگ سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوں، جو سینئر موسٹ ہو اس کو ہونا چاہیے، اور سینئر موسٹ کون ہے؟ شہباز شریف ہوز اے ڈوئر، اس میں کوئی شک نہیں۔ شہباز شریف کا کنٹریبیوشن بھائی کے ساتھ ایک میرے جیسے بندے کو اریٹیٹ کر دینے والی وفاداری، وہ اس لیے کہ ملک اور قوم سے آگے کچھ نہیں ہوتا، بڑی اچھی بات ہے۔ تو ہماری تو تاریخ ہے کہ باپ بیٹا آمنے سامنے کھڑے ہو گئے جہاں حق اور باطل کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال ہم اس آئیڈیلزم میں نہیں جاتے۔ تو بہت اچھی اننگ کھیلی ہے شہباز شریف صاحب نے، ہر اعتبار سے سینئر موسٹ ہیں۔ سب سے بڑی بات وہ ایک میانہ روی جو ہے، اعتدال اور میانہ روی، جس کا حکم ہمارے رب نے دیا، ہمارے آقا نے، ہمارے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی اعتدال اور میانہ روی کا، اور میں 20 بار یہ بات کہہ چکا ہوں، انتہا یہ ہے کہ عبادت میں بھی میانہ روی، عبادت میں بھی اعتدال ہو۔ میرا خیال ہے وہ، باقی ظاہر ہے یہ فیصلہ تو میں نے تو نہیں کرنا ہے، نون لیگیوں نے کرنا ہے، جو ان کی سمجھ میں آئے گا کر لیں گے۔ اچھا جی۔